السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کریں گے، انسانی اور معاشی جغرافیہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ وہ علم ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم انسان اس زمین پر کیسے رہتے ہیں اور کیسے اپنی روزی کماتے ہیں۔ بالکل، ہم پہلے بنیادی اصولوں کو دیکھیں گے اور پھر خاص طور پر جنوبی ایشیا اور اس میں بھی پاکستان پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے ہم نے جغرافیہ کی بنیادی کتابوں اور کچھ تحقیقی مضامین سے مدد لی ہے۔ جی۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسانی آبادیاں، ثقافتیں، معیشتیں یہ سب دنیا میں کیسے پھیلی ہوئی ہیں، کچھ جگہیں کیوں زیادہ اہم ہیں اور ان سب کا ہمارے ماحول سے کیا رشتہ ہے۔ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ انسانی جغرافیہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف نقشے پر جگہیں دکھانا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انسانی جغرافیہ دراصل یہ دیکھتا ہے کہ انسانی سرگرمیاں کہاں ہو رہی ہیں اور اہم بات یہ کہ وہاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اچھا۔ اور پھر یہ کہ ان سرگرمیوں سے زمین کی سطح کیسے بدل رہی ہے، مطلب انسانی موجودگی کے کہاں اور کیوں کا مطالعہ ہے۔ تو اس کا دائرہ کار تو کافی وسیع ہوگا۔ جی ہاں، بہت وسیع ہے۔ اس میں آبادی کی تقسیم، لوگ کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یعنی ہجرت، ثقافتیں کیسے پھیلتی ہیں، زبان، مذہب، اچھا۔ ان سب کے زمین پر کیا نشانات بنتے ہیں، پھر سیاسی سرحدیں، معاشی نظام کیسے منظم ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں اور شہر کیسے بنے اور بدلے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اسی شعبے میں ایک پرانی بحث بھی تو ہے، وہ ماحولیاتی جبر اور امکان پسندی والی۔ ہاں، انوائرمنٹل ڈٹرمنزم اور پاسبلزم، یہ ایک کلاسیکی بحث ہے۔ یہ جبر والا نظریہ تو نام سے ہی کچھ سخت لگتا ہے۔ جی، ماحولیاتی جبر کا نظریہ جو 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے شروع میں کافی مقبول تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ طبعی ماحول، خاص طور پر آب و ہوا، انسانی معاشروں اور ان کی ترقی کا تعین کرتا ہے۔ یعنی ماحول ہی سب کچھ ہے۔ ان کے خیال میں جی۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ گرم علاقوں کے لوگ سست ہوتے ہیں اور ٹھنڈے یا معتدل علاقوں کے لوگ زیادہ محنتی۔ اوہو۔ ظاہر ہے بعد میں ان خیالات کو نسل پرستانہ اور بہت زیادہ سادہ سمجھ کر رد کر دیا گیا۔ تو پھر امکان پسندی نے کیا کہا؟ پاسبلزم۔ امکان پسندی، جس کے بڑے حامی ایک فرانسیسی جغرافیہ دان تھے، پال وڈال ڈی لا بلاش، انہوں نے کہا کہ نہیں، ماحول صرف امکانات اور رکاوٹیں پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ حتمی فیصلہ انسان کی اپنی ثقافت، اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی قوت ارادی پر ہوتا ہے۔ ماحول مجبور نہیں کرتا، انتخاب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے صحرا ہے، جی۔ یہ ایک رکاوٹ ہے، لیکن انسان آب پاشی سے وہاں کھیتی باڑی کر سکتا ہے۔ یا سرد موسم ایک چیلنج ہے، لیکن انسان گرم کپڑے اور گھر بنا کر وہاں رہ سکتا ہے۔ یعنی انسان ماحول کا غلام نہیں، ایک فعال کردار ہے۔ تو کیا انسان ماحول پر پوری طرح قابو پا سکتا ہے؟ اس امکان پسندی کی کوئی حد نہیں؟ یہ اچھا سوال ہے۔ آج کل جو نظریہ زیادہ مانا جاتا ہے اسے انسانی ماحولیاتی تعامل یا ثقافتی ماحولیات کہتے ہیں۔ یہ اس تعلق کو ایک دو طرفہ عمل سمجھتا ہے، یعنی ہم ماحول پر انحصار بھی کرتے ہیں، ہوا، پانی، خوراک کے لیے۔ جی۔ ہم خود کو ماحول کے مطابق ڈھالتے بھی ہیں، لباس، گھر وغیرہ سے، اور ہم ماحول کو بدلتے بھی ہیں، کھیتی باڑی، شہر، صنعتوں۔ لیکن اس بدلنے کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، غیر ارادی نتائج جیسے آلودگی، موسمیاتی تبدیلی، یہ پھر واپس ہم پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل لین دین ہے، غلبے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اب ذرا آبادی کی بات کریں۔ یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ دنیا کی تقریباً 90% آبادی صرف 10% زمین پر رہتی ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر مساوی تقسیم ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ آبادی کی تقسیم انتہائی غیر مساوی ہے۔ 4 بڑے علاقے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں: مشرقی ایشیا یعنی چین، جاپان، کوریا وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ جنوبی ایشیا یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش۔ جنوب مشرقی ایشیا اور یورپ، یا ان کی آب و ہوا معتدل ہے۔
بنیادی طور پر لوگ وہاں رہتے ہیں جہاں رہنا آسان ہو، کھانا اگایا جا سکے اور معاشی مواقع ہوں۔ اور پہاڑ، صحرا وغیرہ کم آباد ہیں؟ بالکل، شدید سرد علاقے، اونچے پہاڑ یا بہت خشک صحرا، وہاں آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ آبادی کی تعداد کے علاوہ اس کی ساخت بھی اہم ہے، وہ جو آبادی کے اہرام ہوتے ہیں، پاپولیشن پیرامڈز۔ جی، آبادی کا آرام یا پاپولیشن پیرامڈ عمر اور جنس کے لحاظ سے آبادی کی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کسی ملک کے حال اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے۔ کیسے؟ اگر اہرام نیچے سے بہت چوڑا ہو، یعنی نوجوان بہت زیادہ ہوں، جسے یوتھ بلج کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مستقبل میں تعلیم، صحت، نوکریوں پر بہت دباؤ آئے گا۔ صحیح۔ اور اگر اہرام اوپر سے چوڑا ہو رہا ہو، یعنی بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہو، تو پینشن اور صحت کے نظام پر بوجھ بڑھے گا۔ حکومتیں اس سے پالیسی بناتی ہیں۔ آبادی میں اضافے کی رفتار بھی تو بدلی ہے، خاص طور پر صنعتی انقلاب کے بعد۔ جی، صنعتی انقلاب ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس کے بعد طب، صفائی اور خوراک میں بہتری آئیں۔ اس سے شرح اموات، خاص طور پر بچوں کی، بہت تیزی سے کم ہوئیں۔ لیکن پیدائش کی شرح فوراً کم نہیں ہوئی ہوگی؟ بالکل نہیں، شرح پیدائش اتنی جلدی کم نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی آبادی میں ایک دھماکہ خیز اضافہ ہوا۔ ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل DTM اسی تبدیلی کو مراحل میں سمجھاتا ہے۔ کیا آپ مختصراً یہ مراحل بتا سکتے ہیں؟ ضرور۔ پہلا مرحلہ، یعنی صنعتی انقلاب سے پہلے پیدائش اور اموات دونوں کی شرح بہت زیادہ تھی، تو آبادی آہستہ بڑھتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ، جب صنعت کاری شروع ہوئی، صحت بہتر ہوئی، تو اموات کی شرح تیزی سے گری، لیکن پیدائش کی شرح اونچی رہی۔ اس سے آبادی بہت تیزی سے بڑھی۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک اس دور سے گزرے ہیں۔ اور پھر؟ تیسرے مرحلے میں لوگ شہروں میں آئے، تعلیم بڑھی، خاص طور پر خواتین کی، تو پیدائش کی شرح بھی گرنے لگی، آبادی میں اضافہ سست ہو گیا۔ اور چوتھا مرحلہ؟ چوتھے مرحلے میں، جو ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، پیدائش اور اموات دونوں کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ آبادی مستحکم ہو جاتی ہے یا بہت آہستہ بڑھتی ہے۔ ایک پانچواں مرحلہ بھی سنا ہے؟ جی، کچھ ماہرین اب پانچویں مرحلے کی بات کرتے ہیں، جہاں پیدائش کی شرح اموات سے بھی کم ہو جاتی ہے اور آبادی اصل میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے جاپان یا کچھ یورپی ممالک میں ہو رہا ہے۔ تو آبادی میں تبدیلی صرف پیدائش اور اموات سے نہیں، ہجرت یعنی مائیگریشن کا بھی بڑا کردار ہے نا؟ یقیناً، ہجرت کسی علاقے کی آبادی کو بہت تیزی سے بدل سکتی ہے۔ یہ ملک کے اندر بھی ہو سکتی ہے، جیسے گاؤں سے شہر، جو آج کل بہت ہو رہا ہے۔ جی، ترقی پذیر دنیا میں شہروں کے تیزی سے بڑھنے کی یہ ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ بین الاقوامی بھی ہو سکتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہم انہیں دو قسموں میں بانٹتے ہیں: دھکیلنے والے عوامل یعنی پش فیکٹرز، اور کھینچنے والے عوامل یعنی پل فیکٹرز۔ پش فیکٹرز کیا ہوئے؟ یہ وہ منفی چیزیں ہیں جو لوگوں کو اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں، جیسے بے روزگاری، غربت، جنگ، سیاسی عدم استحکام، قدرتی آفات یا زمین کی کمی۔ اور پل فیکٹرز؟ یہ وہ مثبت چیزیں ہیں جو کسی نئی جگہ کی طرف کھینچتی ہیں: بہتر نوکری کے مواقع، زیادہ تنخواہ، اچھی تعلیم، صحت کی سہولیات، سیاسی یا مذہبی آزادی، یا بس بہتر زندگی کی امید۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم معاشرے، ثقافت اور ترقی کی طرف آتے ہیں۔ ثقافت یعنی کلچر کا جغرافیہ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ثقافت تو لوگوں کے ایک گروہ کے مشترکہ عقائد، اقدار، رویے، زبان، مذہب، فن، یہ سب کچھ ہے۔ یہ سیکھی جاتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے۔ اور جغرافیہ سے تعلق بہت گہرا ہے۔ ثقافت جگہوں کو شکل دیتی ہے۔ ہم زمین کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے گھر بناتے ہیں، کون سی فصلیں اگاتے ہیں، ہماری عبادت گاہیں کیسی دکھتی ہیں، یہ سب زمین پر ثقافت کے نظر آنے والے نشان ہیں۔ اسے ہم ثقافتی منظرنامہ یا کلچرل لینڈسکیپ کہتے ہیں۔ زبان بھی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ دنیا میں تو ہزاروں زبانیں ہیں، کیا ان میں کوئی ترتیب ہے؟ جی ہاں، ماہرین لسانیات زبانوں کو ان کی مشترکہ جڑوں کی بنیاد پر خاندانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے بڑا خاندان ہند یورپی یعنی انڈو یورپین ہے۔ اس میں کون سی زبانیں ہیں؟ اس میں انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی، جرمن، روسی، فارسی، ہندی، اردو، پنجابی جیسی بہت سی زبانیں شامل ہیں۔ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی یہی خاندان بولتی ہے۔ واہ! اس کا پھیلاؤ یورپ کی نوآبادیات اور ہجرت کی کہانی سناتا ہے۔ دوسرا بڑا خاندان چینی تبتی ہے، جس میں چینی زبان شامل ہے۔
پھر افریقہ میں نائجر کانگو اور شمالی افریقہ و مشرق وسطی میں افرو ایشیائی خاندان اہم ہیں۔ اور مذہب کا جغرافیائی پھیلاؤ کیسا ہے؟ مذہب بھی ثقافتی جغرافیہ کا اہم حصہ ہے۔ ہم مذاہب کو دو بڑی قسموں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے عالمگیر مذاہب جیسے عیسائیت، اسلام، بدھ مت۔ ان کی کیا خاصیت ہے؟ یہ پوری دنیا میں پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، نئے پیروکار بناتے ہیں۔ ان کا تعلق کسی خاص نسل یا علاقے سے نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے نسلی مذاہب کی، جیسے ہندو مت، یہودیت، جاپان کا شنتو مت۔ یہ عام طور پر کسی ایک نسلی گروہ یا علاقے سے جڑے ہوتے ہیں اور عام طور پر تبلیغ نہیں کرتے۔ اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ یہ عالمگیر مذاہب کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ترقی کی بات کریں تو کیا کسی ملک کی ترقی صرف GDP یعنی معاشی پیداوار سے ناپی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ اب پرانی بات ہو گئی ہے۔ آج کل انسانی ترقی کا اشاریہ یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یا HDI زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ یہ صرف پیسے کو نہیں دیکھتا، یہ 3 چیزیں ناپتا ہے۔ اول، لمبی اور صحت مند زندگی یعنی پیدائش کے وقت متوقع عمر کیا ہے۔ دوم، علم یعنی لوگ کتنے سال اسکول جاتے ہیں۔ سوم، ایک مناسب معیار زندگی یعنی فی کس آمدنی کتنی ہے۔ تو یہ زیادہ جامع ہے؟ جی بالکل۔ اس کے علاوہ خاندانی کی شرح، بچوں کی شرح اموات، صاف پانی تک رسائی، یہ سب بھی اہم اشارے ہیں۔ HDI ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی کا اصل مقصد انسانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ واقعی یہ ایک جامع نظریہ ہے۔ اچھا، اب ذرا بستیوں یعنی سیٹلمنٹس کی بات کرتے ہیں۔ دیہی اور شہری بستیوں میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق ان کے کام، آبادی کی کثافت اور سماجی ساخت میں ہے۔ دیہی یعنی رورل بستیاں عام طور پر چھوٹی ہوتی ہیں، آبادی کم گھنی ہوتی ہے اور لوگوں کا مول پیشہ زراعت یا اس سے جڑی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اور سماجی طور پر؟ وہاں تعلقات زیادہ قریبی، برادری والے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہری یعنی اربن بستیاں بڑی، بہت گھنی آباد اور لوگوں کی اکثریت صنعت، تجارت یا خدمات میں مصروف ہوتی ہے۔ شہروں میں زندگی زیادہ گمنام ہو سکتی ہے۔ کیا دیہی بستیوں کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے؟ کہیں گھر قریب قریب ہوتے ہیں، کہیں دور دور؟ جی ہاں، دیہی بستیوں کے مختلف نمونے یا پیٹرنز ہوتے ہیں۔ جہاں گھر ایک دوسرے کے قریب ہوں اسے مرتکز یا گنجان یعنی نیوکلیٹڈ کمپیکٹ بستی کہتے ہیں۔ یہ اکثر زرخیز میدانوں میں ہوتا ہے۔ اور منتشر؟ اور بکھرے ہوں اسے منتشر یا ڈسپرسڈ بستی کہتے ہیں۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں کھیت بہت بڑے ہوں یا زمین ناہموار ہو۔ شکل کی بنیاد پر بھی فرق ہوتا ہے، جیسے سڑک یا دریا کے ساتھ لمبائی میں پھیلی لینئر یعنی لکیری بستی۔ اچھا، اب شہروں کی بات کریں۔ شہر تو ترقی کا مرکز سمجھے جاتے ہیں، لیکن مسائل بھی تو بہت ہیں وہاں۔ بالکل، شہر معاشی سرگرمی، جدت، ثقافت کے مرکز ہیں، لیکن خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک میں جہاں شہر کاری بہت تیزی سے ہو رہی ہے، وہاں مسائل بھی شدید ہے۔ جیسے کہ سب سے بڑا مسئلہ اکثر مکانات کی کمی ہے، جس سے شہروں کے کناروں پر کچی آبادیاں یعنی سلمز یا سکواٹر سیٹلمنٹس بن جاتی ہیں، جہاں بنیادی سہولیات نہیں ہوتی۔ بالکل، صاف پانی، نکاسی آب، بجلی، صحت، کچھ بھی نہیں۔ پھر ٹریفک جیم یعنی کنجیشن، سڑکیں کم، گاڑیاں زیادہ، وقت، پیسہ، ایندھن سب ضائع، آلودگی الگ بڑھتی ہے۔ اور اس سے شہر پھیلتے بھی جاتے ہیں۔ جی، اسے شہری پھیلاؤ یا اربن سپرال کہتے ہیں۔ شہر بے ہنگم طریقے سے باہر پھیلتے ہیں، زرعی زمین کھا جاتے ہیں۔ اور آلودگی کا کیا حال ہے شہروں میں؟ وہ تو بہت سنگین ہے۔ ہوا کی آلودگی گاڑیوں اور فیکٹریوں سے، پانی کی آلودگی گندے نالوں اور صنعتی فضلے سے، شور کی آلودگی۔ ایک وہ شہری حرارتی جزیرے والی بات بھی ہے، اربن ہیٹ آئلینڈ۔ ہاں، وہ بھی ہے۔ شہروں میں کنکریٹ اور تارکول زیادہ ہوتا ہے، سبزہ کم، تو وہ گرمی زیادہ جذب کرتے ہیں اور رات کو ٹھنڈے بھی دیر سے ہوتے ہیں۔ اس لیے شہر اپنے آس پاس کے دیہی علاقوں سے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کافی پریشان کن صورتحال ہے۔ چلے اب ذرا معیشت کی طرف چلتے ہیں۔ معاشی جغرافیہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ معاشی جغرافیہ یعنی اکنامک جغرافی یہ دیکھتا ہے کہ معاشی سرگرمیاں
کھیتی باڑی سے لے کر سافٹ ویئر تک دنیا میں کہاں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یعنی کون سا کام کہاں ہو رہا ہے اور کیوں؟ جی، اور یہ کہ اس سے علاقوں کی ترقی میں فرق کیوں آتا ہے؟ کچھ علاقے امیر، کچھ غریب کیوں ہیں؟ معاشی سرگرمیوں کو مختلف شعبوں میں بانٹا جاتا ہے نا؟ ہاں، عام طور پر 4 یا 5 شعبوں یعنی سیکٹرز میں۔ پہلا ہے بنیادی یعنی پرائمری شعبہ۔ یہ براہ راست قدرتی وسائل سے متعلق ہے۔ جیسے؟ زراعت، کانکنی۔ بالکل، زراعت، کانکنی، ماہی گیری، جنگلات۔ دوسرا ہے ثانوی یعنی سیکنڈری شعبہ۔ یہ خام مال کو تیار چیزوں میں بدلتا ہے، مینوفیکچرنگ، صنعت، تعمیرات۔ اور تیسرا؟ تیسرا ہے ثالثی یعنی ٹرشری شعبہ۔ یہ خدمات فراہم کرتا ہے، تجارت، ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت، بینکنگ، سیاحت وغیرہ۔ چوتھا اور پانچواں بھی سنا ہے۔ جی، ترقی یافتہ معیشتوں میں اکثر چوتھا یعنی کوارٹرنری شعبہ بھی گنا جاتا ہے۔ یہ معلومات، تحقیق اور ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات ہیں، جیسے آئی ٹی۔ اور پانچواں یعنی کوئنری، یہ اعلیٰ سطح کی فیصلہ سازی ہے، جیسے حکومتی یا بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز۔ کوئی کاروبار یا صنعت کہاں لگے گی، یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اس کے کئی عوامل ہوتے ہیں۔ طبعی عوامل جیسے خام مال کہاں ملتا ہے، توانائی، پانی، زمین کیسی ہے۔ اور معاشی عوامل؟ ہاں، وہ بھی اہم ہے، جیسے مارکیٹ کتنی دور ہے، مزدور ملتے ہیں یا نہیں، ان کی اجرت کیا ہے، ٹرانسپورٹ کی سہولت اور خرچہ کتنا ہے، سرمایہ ہے یا نہیں۔ حکومت کی پالیسیوں کا بھی اثر ہوتا ہوگا؟ بالکل، حکومتی پالیسیاں، ٹیکس، سبسڈی، سیاسی استحکام، ماحولیاتی قوانین، یہ سب اہم ہیں۔ ایک اور چیز ہے ایگلومریشن اکانومیز۔ وہ کیا ہے؟ جب ایک جیسی صنعتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو انہیں آپس میں فائدہ ہوتا ہے۔ مشترکہ انفراسٹرکچر، ہنرمند مزدور، سپلائرز سب مل جاتے ہیں، لاگت کم ہوتی ہے۔ جیسے سلیکون ویلی؟ بالکل، لیکن آج کل کچھ صنعتیں فٹ لوز بھی کہلاتی ہیں۔ فٹ لوز؟ یعنی وہ کہیں بھی لگ سکتی ہیں؟ ہاں، خاص طور پر ٹیکنالوجی والی صنعتیں۔ ان کے لیے خام مال یا مارکیٹ کی نزدیکی اتنی اہم نہیں۔ ان کے لیے اچھا انٹرنیٹ، ٹیلی کمیونیکیشن اور ہنرمند لوگ زیادہ اہم ہیں۔ وہ نظریاتی طور پر کہیں بھی قائم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، بنیادی سرگرمیوں میں زراعت سب سے اہم ہے، اس کی بھی تو کئی قسمیں ہوں گی۔ جی ہاں، دنیا بھر میں زراعت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک ہے گزارا زراعت یعنی سبسسٹنس فارمنگ، جس میں کسان صرف اپنے خاندان کے لیے اگاتا ہے۔ اور دوسری؟ دوسری ہے تجارتی زراعت یعنی کمرشل فارمنگ، جس میں بڑے پیمانے پر بیچنے کے لیے پیداوار ہوتی ہے۔ پھر طریقے کی بنیاد پر فرق ہے۔ گہری زراعت یعنی انٹینسو فارمنگ میں کم جگہ پر زیادہ محنت اور سرمایے سے زیادہ پیداوار لی جاتی ہے، جیسے چاول۔ اور وسیع زراعت؟ وسیع زراعت یعنی ایکسٹینسو فارمنگ میں بڑے رقبے پر کم محنت سے فی ایکڑ کم پیداوار ہوتی ہے، جیسے امریکہ یا آسٹریلیا میں گندم۔ دنیا کی اہم فصلیں کون سی ہیں اور ان کی تجارت کا کیا نظام ہے؟ 3 اناج سب سے اہم ہے: چاول، خاص طور پر ایشیا میں، گندم جو پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے، اور مکئی جو انسانوں کے علاوہ جانوروں کی خوراک اور بائیو فیول کے لیے بھی اہم ہے۔ اور نقد فصلیں؟ نقد فصلیں یعنی کیش کراپس وہ ہیں جو بیچنے کے لیے اگائی جاتی ہیں، جیسے کپاس، چائے، کافی، گنا۔ عام طور پر تجارت کا پیٹرن یہ ہے کہ خام مال جیسے زرعی اجناس یا معدنیات غریب ممالک یعنی LDC سے امیر ممالک یعنی MDCs کو جاتا ہے۔ اور تیار شدہ سامان؟ وہ امیر ممالک سے غریب ممالک کو آتا ہے۔ یہ اکثر غیر مساوی تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ خام مال کی قیمتیں کم اور غیر مستحکم ہوتی ہیں۔ زراعت کے علاوہ دوسرے بنیادی وسائل کیا ہیں؟ جنگلات ہیں، گرم علاقوں میں قیمتی سخت لکڑی، ٹھنڈے علاقوں میں تعمیرات اور کاغذ کے لیے نرم لکڑی۔ ماہی گیری ہے، سمندروں سے مچھلی پکڑنا، لیکن اب زیادہ شکار کی وجہ سے مچھلیوں کی فارمنگ یعنی ایکوا کلچر بڑھ رہا ہے۔ اور توانائی کے وسائل؟ جی، روایتی ذرائع جیسے کوئلہ، تیل، گیس، اور غیر روایتی یعنی قابل تجدید ذرائع جیسے شمسی توانائی، ہوا، پانی سے بجلی اور جوہری توانائی۔ اب صنعت کی بات کریں، بڑی صنعتیں کون سی ہیں اور وہ کہاں لگتی ہیں؟ کچھ بنیادی صنعتیں ہیں، جیسے لوہا اور اسٹیل۔ پہلے یہ کوئلے اور لوہے کے قریب ہوتی تھی، اب اکثر بندرگاہوں یا مارکیٹ کے قریب منتقل ہو گئی ہے۔ اور ٹیکسٹائل؟ ٹیکسٹائل میں بہت مزدور لگتے ہیں، یہ اب زیادہ تر کم اجرت والے ممالک، خاص کر ایشیا میں منتقل ہو گئی ہے۔ کیمیکل صنعت میں سرمایہ اور ٹیکنالوجی زیادہ چاہیے،
یہ اکثر تیل، گیس یا توانائی کے ذرائع کے قریب ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے صنعتی علاقے کون سے ہیں؟ دو طرح کے ہیں۔ ایک پرانے، جو صنعتی انقلاب کے دوران یورپ اور امریکہ میں بنے، ان میں سے کئی اب زوال پذیر ہیں۔ دوسرے نئے یا ابھرتے ہوئے علاقے، خاص طور پر مشرقی ایشیا جیسے چین کے ساحلی علاقے۔ امیر اور غریب ممالک کے معاشی تعلقات کیسے ہیں؟ کیا غریب ممالک اب بھی امیر ممالک پر انحصار کرتے ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ انحصار کا نظریہ یعنی ڈپینڈنسی تھیوری کہتا ہے کہ ہاں، سیاسی آزادی کے باوجود غریب ممالک معاشی طور پر اب بھی امیر ممالک پر انحصار کرتے ہیں، سرمائے، ٹیکنالوجی، مارکیٹ کے لیے۔ اسے نیو کولونیلزم بھی کہتے ہیں۔ مرکز دائرہ ماڈل بھی اسی سے متعلق ہے۔ جی، کور پیریفری ماڈل۔ مرکز یعنی امیر ممالک عالمی معیشت کے اصول بناتے ہیں اور دائرے یعنی غریب ممالک سے غیر مساوی شرائط پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ایف ڈی آئی یعنی غیر ملکی سرمایہ کاری اور عالمی سپلائی چینز اس صورتحال کو بدل رہی ہیں؟ یہ دونوں طرف کی بات ہے۔ ایف ڈی آئی سرمایہ اور نوکریاں لاتی ہے، لیکن اکثر بڑی کمپنیاں غریب ممالک کے وسائل اور سستی لیبر سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ سپلائی چینز نے پیداوار کو پھیلا دیا ہے، لیکن اکثر غریب ممالک چین کے نچلے حصے میں کم منافع بخش کام کرتے ہیں۔ یہ عالمی تصویر واقعی پیچیدہ ہے۔ چلیں اب اپنی توجہ جنوبی ایشیا اور خاص طور پر پاکستان پر مرکوز کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی کیا خاص بات ہے؟ جنوبی ایشیا دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد خطوں میں سے ہے۔ اس کی پہچان شمال میں ہمالیہ، جنوب میں بحر ہند، مانسون آب و ہوا اور ایک مشترکہ اگرچہ متنوع ثقافتی ورثہ ہے۔ اور پاکستان اس خطے کے مغرب میں ہے، جو اسے جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے بھی جوڑتا ہے۔ یہ ایک منفرد حیثیت ہے۔ تو پاکستان کے وسائل کیا ہیں؟ پہلے انسانی وسائل کی بات کریں۔ پاکستان آبادی میں دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی بہت نوجوان ہے، یعنی یوتھ بلج۔ یہ ایک بڑا ممکنہ اثاثہ ہے، ایک بڑی لیبر فورس۔ لیکن چیلنجز بھی ہوں گے؟ جی، تعلیم، ہنر کی کمی، روزگار پیدا کرنا۔ لیبر فورس کا بڑا حصہ غیر رسمی شعبے میں ہے، اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم یعنی ریمیٹنسز معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ طبعی وسائل کیسے ہیں؟ پاکستان جغرافیائی طور پر بہت متنوع ہے۔ شمال میں بلند پہاڑ جو پانی اور پن بجلی کا ذریعہ ہیں، پھر دریائے سندھ کا وسیع زرخیز میدان، اور مغرب میں بلوچستان کا سطح مرتفع جو معدنیات سے مالا مال سمجھا جاتا ہے۔ آب و ہوا اور پانی کا کیا حال ہے؟ آب و ہوا زیادہ تر خشک یا نیم خشک ہے۔ زراعت کا انحصار سندھ کے پانی اور مونسون پر ہے۔ پانی سب سے اہم اور حساس وسیلہ ہے۔ بھارت کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ ہے، لیکن پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ معدنیات؟ سندھ میں تھر کا کوئلہ، بلوچستان میں سوئی گیس جو کم ہو رہی ہے، کھیوڑا میں نمک، اور بلوچستان میں ہی تانبے اور سونے کے ذخائر ہیں۔ معاشی وسائل میں زراعت اور صنعت کا کیا کردار ہے؟ زراعت آج بھی روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گندم، چاول، کپاس، گنا اہم فصلیں ہیں، لیکن پانی کی کمی، پرانے طریقے اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنج ہیں۔ اور صنعت؟ صنعت میں ٹیکسٹائل کا غلبہ ہے، جو برآمدات کا بڑا حصہ ہے۔ سیمنٹ، چینی، کھاد بھی ہیں، لیکن ملک کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے، جس سے صنعت متاثر ہوتی ہے۔ بجلی زیادہ تر تیل، گیس اور پانی سے بنتی ہے۔ ان سب کو جوڑنے کے لیے ٹرانسپورٹ کا نظام کیسا ہے؟ سڑکوں کا نیٹ ورک سب سے اہم ہے۔ نیشنل ہائی ویز، موٹر ویز، زیادہ تر ٹرانسپورٹ اسی سے ہوتی ہے۔ ریلوے کا نظام پرانا اور غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ بندرگاہیں؟ کراچی روایتی طور پر سب سے بڑی ہے۔ اب گوادر کو سی پیک کے تحت ترقی دی جا رہی ہے۔ یہ چین کے لیے بحر عرب تک مختصر راستہ فراہم کرتی ہے۔ ہوائی سفر بھی اہم ہے۔ تجارت اور بین الاقوامی تعلقات، خاص طور پر سی پیک کا کیا کردار ہے؟ جنوبی ایشیا میں خاص کر بھارت کے ساتھ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے تجارت بہت کم ہے۔ سارک زیادہ فعال نہیں ہے۔ عالمی سطح پر تجارتی توازن اکثر منفی رہتا ہے، یعنی درآمدات زیادہ، برآمدات کم۔ بڑے تجارتی پارٹنر کون ہیں؟ یورپی یونین، چین، امریکہ، متحدہ عرب امارات۔ سی پیک یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری حالیہ درسوں کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد چین کے مغربی علاقے کو گوادر بندرگاہ سے سڑکوں، ریلوے، پائپ لائنز، توانائی کے منصوبوں سے جوڑنا ہے۔ اس کے فائدے اور خدشات کیا ہیں؟
توقع ہے کہ اس سے پاکستان میں انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، لیکن بھاری قرضوں اور ان کی شرائط پر خدشات بھی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ جغرافیہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہمیں دنیا کو ایک مقامی یعنی اسپیشل نظر سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ یہ سمجھاتا ہے کہ چیزیں جہاں ہیں وہاں کیوں ہیں اور ان کا آپس میں اور ماحول سے کیا تعلق ہے۔ پاکستان کی مثال دکھاتی ہے کہ کیسے طبی وسائل، آبادی، معیشت، انفراسٹرکچر اور عالمی تعلقات مل کر کسی علاقے کی تقدیر بناتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی سوچنے کی بات؟ ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ مستقبل میں جگہ یا مقام کی اہمیت کیسے بدلے گی؟ ٹیکنالوجی کچھ صنعتوں کو فٹ لوز بنا رہی ہے۔ سی پیک جیسے منصوبے رابطوں کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ اور موسمیاتی تبدیلی اور ڈیجیٹلائزیشن بھی ہیں۔ بالکل۔ تو کیا مستقبل میں جغرافیائی نزدیکی اہم رہے گی یا ڈیجیٹل رابطے اور انسانی ہنر زیادہ اہم ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ بہت خوب۔ آج کی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔